بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 2 کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 3 سے درس کا آغاز ہے۔ پوری سورہ ہی جب منافقون ہے تو سمجھیے متعین ہے کہ کس کے بارے میں نازل ہوا۔ ذالکہ یعنی منافقین جو قسم کھاتے تھے اپنے مالوں کو اور اپنی جانوں کی حفاظت کی خاطر، جھوٹی قسم، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ آگے مزید فرماتا ہے ذالک ای اجتراؤہم علی تلک الشہادۃ علی وجہ المراء والنفاق واصرارہم علی الکفر والشقاق، یعنی جھوٹی گواہی پر نفاق اور ریاکاری اور کفر اور شقاق کی بنیاد پر جرأت کرنا کیوں تھا، کیوں جھوٹی گواہی کھاتے؟ تو اللہ پاک فرما رہا ہے بأنہم ای بسبب انہم، یعنی اس وجہ سے کھاتے تھے کہ آمنوا اولا باللہ و رسولہ، کہ اولا تو اللہ اور اس کے رسول پر اس نے ایمان لایا، وَأَقَرُّوا بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ عَلَى وَجْهِ النِّفَاقِ صَوْنًا لِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور اقرار کیا اپنی زبانوں سے اس چیز کا جو چیز اس کے دل میں نہیں تھی۔ زبان سے تو اقرار کیا اللہ اس کے رسول کا، اور دل سے اقرار نہیں کیا۔ عَلَى وَجْهِ النِّفَاقِ، نفاق کے طریقے پر، کیونکہ نفاق اسی کو کہتے ہیں۔ سونن، اچھا کیوں کیا؟ سونن لاموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کو اور اپنی جانوں کو بچانے کا۔ یہ ایمان لانا کیا تھا سبب؟ مال اور جان کو بچانا۔ ثم کفروا، پھر مومنوں کو، اچھا بعد ما آمنوا عن مکر المؤمنین، ارے باپ رے باپ، پھر انکار کر بیٹھے، پھر کفر کر بیٹھے، ایمان تو لیا پھر انکار کر بیٹھے، بعد اس کے کہ وہ ایمان لے آئے تھے، کس سے؟ مومنین کے ساتھ رہنے سے۔ ایسا کہیے کہ مومنین، ہم اس میں مومنین نبی کے غلاموں کے ساتھ رہنے سے، یوں کہیے کہ انکار کر بیٹھے، ان کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ اب جب یہ ہو گیا، اس دن بھی یہی کہا تھا کہ اللہ پاک جو ہے موقع ایک دیتا، شیور موقع دیتا ہدایت کا۔ اب ہدایت قبول نہیں کریں گے تو کہا گیا کہ جو بھی اللہ جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ مطلب کیا ہے؟ ایک ہدایت کا موقع ملے گا آپ کو، اگر آپ نے ہدایت قبول نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں۔ یہ ہے تو اب اللہ پر اب اپنے اوپر مجبوری کا فتویٰ نہیں لگانا آپ کہ ہم تو مجبور ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا، آپ نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ پاک نے آگے فرمایا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو کفر کو اس حالت میں، یعنی زبان سے تو ایمان لایا اور دل سے نفاق کیا، تو اس حالت میں کفر کو اس کے دلوں پر مطلب داغ دیتا ہے، اسٹمپ لگا دیتا ہے، کفر کا اسٹمپ مارو۔ فَطُبِعَ، تبع مار بولتے ہیں اسی کو، تو کفر کو داغ دیتا ہی نہیں تھے عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس وقت ان کے دلوں پر، وَرَسَخَ فِيهَا، اور راسخ فرما دیتا ہے اس کے دل میں کفر کو، وَاسْتَحْكَمَ، مستحکم فرما دیتا، وَبَعْدَ التَّبْعِ وَالتَّمَرُّنِ، اور مستحکم جب فرما دیتا ہے تو چونکہ دل ہی سمجھنے کی چیز ہے، اب دل ہی صحیح نہیں ہے تو سمجھیں گے کیسے؟ سمجھنے کی کا جو مرکز ہے، اسی لیے اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہے، دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے، کیونکہ وحی جو اترنے کی جگہ وہ دل ہے، اور دل صحیح رہا تو سب صحیح رہا۔ یہ بولتے ہیں نا دل و دماغ، دماغ و دل نہیں بولتے، دل و دماغ بولتے، دماغ پہلے نہیں بولتے، دل صحیح رہا تو دماغ صحیح، جسم کا ہر حصہ صحیح، تو دل ہی پر جب مہر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے تو آگے فرمانا فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو اب وہ حقیقت ایمان کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ مہر لگ گئی، ایک دم صاف، ایک دم مہر لگ گئی، اب موبائل ٹوٹ گیا تو اب بات کیسے ہوگی؟ ہو گیا ختم، ایک دم بالکل ایسے دل ہی ختم ہو گیا ان کے پاس۔ وَلَا يَفْهَمُونَ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ وَلَذَّتَهُ، ایمان کی حقیقت اور ایمان کی لذت، وَصُحْبَتَهُ، اور ایمان کی صحبت یعنی ان ایمان کے ساتھ رہنے سے کیا ہوتا یہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ وَلَا باطلیت الکفر و فسادہی، اور نہ ہی کفر کو باطل ہونا یا کفر کا فساد بھی اب سمجھ نہیں پائیں گے، یعنی ان کو سیاہ و سفید اب سمجھ میں نہیں آئے گا، کالا گورا کیا حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ ہے اصل وجہ
مطلب یہ کہ جھوٹی گواہی دینے پر جرأت کی. جھوٹی گواہی انسان اسی وقت دیتا ہے جب زبان سے کچھ بولتا دل میں کچھ ہوتا. یہ صحیح. آگے دیکھیں فرمایا وبالجملہ حاصل کلام ہم من غایت غفلتہم عن اللہ و نہایت عرائہم وخلوبہم النور الایمان. حاصل کلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کامل غفلت کی بنیاد پر اذا رأیتہم یا اکمل الرسل، اے حبیب مکرم جب انہیں تم دیکھو گے، ان کی کیٹیگری کو، منافقین کی کیٹیگری کو دیکھو گے، تو عجبک اجسامہم، تو ان کے جسم تمہیں بھا لیں گے، دیکھ کر کہیں گے واہ کیا صحت ہے. ایسا اتنے موٹے تگڑے لہیم شہین تھے کہ تو عجبک اعجاب، تعجب میں ڈال دیں گے اجسامہم، ان کے جسم، ایسمتھا، ان کی علامت جسموں کی ضخامت، جسموں کا لہیم شہین ہونا. پریشان ہو جاؤ، مطلب تعجب میں ہو جاؤ گے. اور سنیے یہ تو جسم کی بناوٹ کی تعریف. اور دوسری بات اللہ پاک کہہ رہا دیکھیے گا وَإِن يَقُولُوا، اور اگر انہیں بات کرتا تم دیکھو گے تو تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، ان کی بات میں اتنی مٹھاس، اتنی فصاحت، اتنی نظامت، اتنی ستھرائی، اتنی عمدہ ترتیب رہے گی کہ ان کی بات دیکھ کر تعجب میں پڑ جاؤ گے. ارے بات دیکھیے وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کرے یعنی وہ بات کرنا شروع کرے تو ان کی بات کو بھی دیکھ کر تم سنتے رہ جاؤ گے. ایسا اتنی دیکھیے نا کتنے اچھے سے بولیں گے آگر کے اللہ کے رسول کا کام، اتنے اچھے سے بولیں گے یہ تبلیغ والے. کبھی کبھی آتے ہیں ہمارے یہاں پہ، کھولیے کیا بات ہے، ہم آپ کو اللہ رسول کا دین بتانے آئے ہیں. اتنے میٹھے سے کہ شہد بھی فیل ہو جائے، اتنے اچھے سے یہ لوگ بولتے ہیں. دیکھ رہے ہیں، غور کیجیے اب. تو کہنے کہ اگر آپ ان کی باتیں سن لیں، یہ کہنا شروع کریں تو تسمع لقولہم، سنتے ہی رہ جائیں گے. الا انہم لقلوبہم عن علم لدنی ورشد المعنوی، لیکن میں کھل کر بول دوں کہ ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، ان کے پاس فطری صفا نہیں ہے، ان کے پاس محبت و ولائے خدا نہیں ہے. خیر، لیکن سنیے کأنہم خشب مسندہ، تشبیہ دیکھیے، مثال دیا ہے. یہ کیسے ہیں؟ جیسے کہ ایک سوکھی لکڑی. پہلے کے زمانے میں، آج نا آپ پلر وغیرہ دیکھ رہے ہیں، پہلے کے زمانے میں لکڑی ہی کو کھڑا کیا جاتا تھا دیوار کے سپورٹ میں. پلر وغیرہ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ ہے، ہمارے یہاں تو مسجدیں بھی دیکھتے تھے ایسی بنی ہوئی رہتی تھی. تو دیوار کے سپورٹ میں پلر کو دیا جاتا. تو ویسے کہا جا رہا ہے ان کو کہ گویا کہ وہ سوکھی لکڑی ہے. سوکھی لکڑی کا مطلب جو سپورٹ کے لیے صرف آتی ہے، تنہا وہ نہیں رہ پائیں گی، دیوار گرے تو یہ بھی گر جاتی. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہے تو جب کھڑی ہوتی تو بڑی اچھی لگتی، لیکن بغیر سپورٹ کے وہ اچھی نہیں لگتی، جلانے کے قابل ہوتی، بس ایک لکڑی کی طرح. تو ان کے جو عقل و دماغ اور منافقین کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے. اب ذرا یہاں پر دیکھیے، اس میں دیکھیے انہوں کیا کہہ رہے ہیں منافقین. ہاں، اور اگر بات کریں تو ان کی بات غور سے، گویا وہ کڑیاں ہیں دیوار سے ٹکائی ہوئی. اب یہاں پر دیکھیے دیوار سے ٹکائی، جن میں بے جان تصویر کی طرح نہ ایمان کی روح نہ انجام سوچنے والی عقل. بالکل صحیح، وہ لکڑی ہے. اب لکڑی کو کیا، ان کو کچھ بھی بولیں گے تو کیا بولے گا، سوکھی لکڑی کی طرح ایک دم. بالکل سپورٹ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جا کر کے یا تو کچرے میں یا تو پھر آگ میں جلانے کے قابل. واہ، اللہ پاک نے کہہ دیا مسندہ، دیوار، ہاں جہالت کے دیوار سے لگائی ہوئی ہے. ومع ذالک، لیکن جو کریکٹ ہوتے ہیں نا، دھیان دیجیے گا، اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں پازیٹیو رہیے. جو کریکٹ ہوتے ہیں نا، وہ دور سے بھی کسی کی آواز سن کر سوچیں گے کیا کہ وہ ہمارے بارے میں تو نہیں بول رہا. ہاں صحیح بات. جملے میں میں قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، اللہ دیکھیں ترجمہ سنیے. یحسبون، یہ لوگ جو زبان سے کچھ، دل سے کچھ، دل میں کچھ، زبان پر کچھ، یہ لوگ ایسے ہیں کہ یحسبون، گمان کرتے ہیں، ایظنون ویترقبون من شدت شکیمتہم وغیظہم مع المؤمنین، نبی کے غلاموں سے دشمنی اور عناد کی بنیاد پر یہ لوگ گمان کرتے ہیں کل صیحۃ واقعۃ علیہم، جو بھی آواز غلامان رسول بول رہے ہیں وہ سب ان کے خلاف ہی بول رہے ہیں. ایسا گمان کرتے ان کو ڈر لگا رہتا ہے ایک دم. بالکل ابھی نہیں کیا کرتے کیونکہ ایک دم عالم غلط ہے. ہاں، اس کو بولتے ہیں نگیٹو فکر لے کر کے جینا. اور نگیٹو فکر کیوں آتی ہے؟ جب کریکٹ ہو. یہ ہے تو یحسبون، یہ لوگ گمان کرتے ہیں کل صیحۃ، ہر اڑنے والی، ہر آواز ابھرنے والی، علیہم، ان کے ہی اوپر آ رہی ہے.
تو حبیب مکرم سنیے، ہم العدو، یہ بہت بڑے دشمن ہیں. ارے باپ رے باپ. یصیح علیہم، انہی کے خلاف آئے گی آواز، لیہلکہم، آئے گی آواز اور ہلاک کر دے گی. ارے باپ رے باپ، ہم دیں گے سور پھونکنے کے بعد کی طرف اشارہ بھی ہے. تو ہم العدو، یہ دشمن ہے. وبعد ما صار بغضهم مع المؤمنین ومخافتهم من العدو بهذه الحیثیہ، اور یہ بغض اور عناد جو غلامان رسول کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اب اعلان کر دیجئے فاحذرهم، خود بھی بچیے اور اپنے غلاموں کو بھی ان سے بچائیے. خود بھی بچیے، یا اکمل الرسول بچیے، واترک مصاحبتهم، ان کی صحبت اور ان کو بھی بچائیے، نئے آنے مت دیجیے. واحترز من غیلتهم وطغیانهم، اور ان کی سرکشیوں سے بھی خود کو بچائیے. اللہ اللہ. کیوں؟ اذ الخائف ربما يسول بلا سبب وداع علیہم وقل فی شانہم، ان کی شان میں یہ کہے. ارے باپ رے باپ، دیکھیے بڑی اہم بات آ رہی ہے، بات قرآن کی ہے، اس لیے اس کو سمجھنا. اللہ پاک آگے فرما قاتلکم اللہ. یہ بد کا لفظ تو نہیں بول سکتے ہیں، لیکن دشمنوں یعنی منافقین کے خلاف اللہ تعالیٰ ایک دعا کا ڈھنگ دے رہا ہے. قاتل مانے ہوتا ہے ہلاک ہو، ہم مانے بولو اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے. اللہ خود کہہ رہا ہے، لیکن یہاں کہنے سے مراد یہ ہے کہ اے حبیب آپ ان کے بارے میں بولیے اللہ تعالیٰ تجھے برباد کرے، اللہ تعالیٰ تجھے خراب کرے. تم مجھے ایسا مطلب پیٹ پہ پتھر باندھنے والے نبی کے خلاف گیا اور ان کے غلاموں کے خلاف گیا. دیکھیے اللہ پاک نے اس سے ایک یہ ملا کہ انسان جو ہے ایسا نہیں کہ خالی آپ یہ دیکھیں کہ بس حضور رحمت اللہ عالمین ہے تو آپ ایسا، جب انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے تو منہ سے نکل جاتا ہے. یہ دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں یہ اوندھے منہ بھاگ رہے ہیں. اللہ ہلاک کرے. نبی سے کہا جا رہا وَقُلْ فِي شَانِهِمْ، ان کے حق میں یہ کہیے قَاتَلَهُمُ اللَّهُ الْمُنْتَقِمُ الْغَيُّورُ، انتقام لینے والا مولا کیا کرے، انہیں ہلاک کرے. أَنَّا يُؤْفَكُونَ وَكَيْفَ يُصْرِفُونَ وَيَنْحَرِفُونَ عَنِ الْحَقِّ الصَّرِيحِ إِلَى الْبَاطِلِ الْغَيْرِ الصَّحِيحِ مَعَ أَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ تُلْجِئُهُمْ إِلَيْهِ. کہاں وہ بھاگ رہے ہیں، کس طرح وہ صریح حق سے باطل کی طرف منحرف ہو رہے ہیں. اللہ انہیں ہلاک کرے. آیت نمبر 4 میں دیکھا ہم نے، حیبت ہو رہی مجھے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ انہیں ہلاک کرے. اب دیکھیں، ہاں غلط کرے. اب سورہ فاتحہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا، دیکھیے اهدنا الصراط المستقیم. اب اس سے پہلے کیا پڑھے گا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. 4 آیت پڑھ چکے آپ، یعنی اللہ کو رب العالمین مان لیا، رحمان بھی پڑھ لیے، رحیم بھی پڑھ لیے، مالک یوم الدین بھی پڑھ لیے، اور ایاک نعبد یعنی معبود بھی اسی کو مان لیے، و ایاک نستعین اور مدد بھی اسی سے. تو جب مدد بھی اسی سے مانگ لیے اور معبود بھی اسی کو مان لیے تو اب عبادت کسی کی نہیں کریں گے آپ، یہی ہوا مطلب. اب مدد بھی کسی سے نہیں مانگیں گے. لیکن آگے دیکھیے اللہ پاک خود کہہ رہا ہے، نوٹ کیجیے جو میں یہاں کہہ رہا ہوں، خود کہہ رہا ہے اهدنا الصراط المستقیم. اللہ کہہ رہا ہے بندو مجھ سے اس طرح دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا. سوال یہ ہے کہ اے اللہ عبادت تیری ہوگی، ہم مان چکے ہیں، مدد تجھ سے ہم مان چکے ہیں، تو کیا تیری مدد یا تیری عبادت کافی نہیں ہے؟ تو انعام یافتہ بندوں کے حوالے سے کیوں مجھے دعا کرنے کہہ رہا؟ جملہ کو سمجھا؟ جیسے لوگ آج بولتے ہیں نا کہ جب اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں، کہیں نہیں جانا چاہیے. یہ سب کیا ہے؟ نہیں، یہ سب نہیں، اللہ ہی سے پوچھئے. ہم اپنا لاجک لگائیں گے نا تو بول دیں اپنا لگا رہے ہیں. جب آپ شروع میں کہتے ہیں رب العالمین، جو رب العالمین کا عقیدہ رکھے گا وہ عالم کے پاس کون جائے گا؟ صحیح. سارے جہان کا رب آپ مان چکے ہیں اللہ کو، الرحمن بھی مان چکے، رحیم بھی مان چکے، معبود بھی مان چکے، اور عبادت کا مرکز بھی اسی کو مان چکے. تو اب اللہ کو کہنا چاہیے نا کہ اس طرح دعا کر کہ اے رب العالمین، رب العالمین کی بارگاہ میں رکھنا، اے رحمان کی بارگاہ میں رکھنا، رحیم کی بارگاہ میں رکھنا، معبود کی بارگاہ میں رکھنا، اور مستعان کی بارگاہ میں رکھنا، یعنی جن کی بارگاہ میں ہم مدد چاہتے ہیں. بس یہ ہونا چاہیے. لیکن نہیں، اب کہہ رہا مانگ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اب اللہ ہی سے آپ پوچھیں اے اللہ کیا تیری عبادت کافی نہیں ہے ہماری کامیابی کے لیے؟ تیری مدد کافی نہیں ہماری کامیابی کے لیے؟ جب کافی ہے تو پھر انعام یافتہ بندوں کے پاس کیوں بھیج رہا ہے؟ اور انعام یافتہ بندے 4 ہیں،
نبی، صدیق، شہداء، صالحین، نبیوں کی بارگاہ، صدیق کی بارگاہ، شہداء کی بارگاہ اور صالحین کی بارگاہ. تو اب ترجمہ ہوگا اے اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقوں کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا. نبیوں کا ان کا نام لے، اے اللہ محمد کے راستے پر چلا، صدیق اکبر کے راستے پر چلا، حسین کے راستے پر چلا، غوث اعظم کے راستے پر چلا. صالحین میں تو ان کا نام آیا. دھیان دے رہے ہیں. تو اب اللہ سے پوچھئے. اور یہ جماعت والے جو ہم پر آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ نہیں اللہ کے علاوہ کے پاس نہیں جانا چاہیے، تو اب ہم ٹھیک ہے نہیں جائیں گے، لیکن اللہ خود جب کہہ دے کہ اے بندے مجھ سے اس طرح دعا کر کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ بندے کے راہ پر چلا، تو رب خود بھیج رہا ہے اور آپ روک رہے ہو، تو ہم رب کی مانیں یا آپ کی مانیں؟ جملے پہ غور کریں نا. رب خود بھیج رہا ہے انعام یافتہ بندوں کے پاس، جبکہ وہ کہہ چکا ہے کہ مجھے معبود ماننا، مجھے عبادت کا مدد کا مرکز ماننا، اور ہم مان چکے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں. تو ہم کیوں چاہیں پھر؟ جب عبادت کافی ہے ہمارے لیے، صحیح عبادت کافی اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں تو کافی ہے. تو پھر ان آیت کے بعد رکوع میں چلے جانا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ خلاصہ بول دوں کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں آنے کے لیے میرے محبوب بندوں کا واسطہ چاہیے، میرے محبوب بندوں کا وسیلہ چاہیے. بتائیں نا آپ سورہ مائدہ کی آیت آگے مت جائیے. ہم سورہ فاتحہ میں ہم آپ کو سمجھا دیے کہ 4 آیت پڑھ لیے آپ. ایک چھوٹی سی بات اور بتائیے کہ کیا رب العالمین جب آپ پڑھیے گا تو صراط مستقیم پر نہیں رہیے گا؟ بالکل رہیے گا. جو اللہ کو رب مانے وہ صراط مستقیم پر ہے کہ نہیں؟ وہ گمراہ نہیں ہے. جو اللہ کو رحمان مانے، جو اللہ کو رحیم مانے، جو معبود مانے اور جو مستعان مانے یعنی عبادت کرنے والا مانے، سمجھ رہے نا؟ تو اب جو اتنا مانے گا وہ صراط مستقیم پر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اب جب صراط مستقیم پر رہے گا تو پھر کیوں صراط مستقیم کی دعا مانگ رہا ہے کہ نہیں؟ پیچھے جتنا ہم پڑھے وہ سب صراط مستقیم ہے نا؟ تو جب ہم صراط مستقیم دنیاوی مثال میں جب ہم کھانا کھا لیے تو پھر ہم کیوں کہے اللہ ہمیں کھانا کھلا؟ ہم کھا لیے تو رب کو رب مان لیے، رحمان رحیم مالک یوم الدین معبود مستعان سب مان لیے، اور یہ سب علامت ہے صراط مستقیم کی. تو اتنا ماننے والا بھی صراط مستقیم پر ہے، پھر بھی رب کہہ رہا ہے صراط مستقیم پر چلا. تو سوال یہ ہے کہ یا کیا صراط مستقیم یہ نہیں ہے؟ جواب ملا ہے، لیکن ان سب کی حفاظت کے لیے انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کا ساتھ چاہیے، وسیلہ چاہیے. ان کے سر کا اگر ہو تب جا کر کے کامیابی ملے. صحیح ہے؟ ورنہ کلمہ تو دیکھو منافقین بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ منافقین بھی پڑھ رہے ہیں. خیر، اب حبیب مکرم کو کہا جا رہا وَقُلْ کہیے ان کی شان میں قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، اَنَّا يُؤْفَكُونَ یہ کہاں جا رہے ہیں. اب آگے کی جو آیت آ رہی ہے وہی موقع والی آیت ہے. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے، اپنی رضا اور اپنے حبیب کی رضا نصیب فرمائے، ایمان میں کاملیت نصیب فرمائے، عمل میں صالحیت نصیب فرمائے، گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم